السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ ہم اللہ سبحانہ کی توفیق سے صحابیات کی زندگیوں کو دیکھ رہے ہیں اور سمجھنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ جب ہم ان کی زندگیوں کے بارے میں پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو ایک دم دل برداشتہ ہو جاتے ہیں اور ہماری آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں کہ کیا ہی پیاری صحابیات تھیں، ان کا کتنا خوبصورت صبر تھا، ایمان، اللہ کی ذات سے لگاؤ، اللہ سے محبت، خاوند کے ساتھ چلنے والی، خاوند کی فرما بردار، اپنے ایمان کی فرما بردار اور جہاد میں شامل ہونے والی۔ الحمدللہ ہم نے اب تک کچھ صحابیات کے بارے میں دیکھا اور آگے بھی دیکھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ بہت ساری صحابیات ہیں جن کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے زندگیاں کیسے گزاری اپنی، ان پہ کیا مشکلیں آئیں، ان کے کیا ایمان کے تقوی تھے، وہ اپنی زندگی کو کس طرح بسر کرتی تھیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں سیدہ عاتکہ بنت زید رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ الحمدللہ ہم نے ان کے بارے میں دیکھا، ان کا صبر، ان کی محبت میں کہے جانے والے اشعار، ان کے شوہر کی ان سے محبت، ان کے شوہر کا انہیں باغ دینا گفٹ تحفے میں کہ میرے مرنے کے بعد تم شادی نہیں کرو گی۔ سیدہ عاتکہ بنت زید رضی اللہ عنہ جب ابن جرموز نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے اپنے انجام کے بارے میں سنا تو اس نے خودکشی کر لی۔ سیدہ عاتکہ رضی اللہ عنہ اپنے خاوند سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے سوگ میں عدت گزارنے لگیں اور انہوں نے اپنے خاوند زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے غم میں کچھ اشعار کہے۔ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ شادی، پھر سیدہ عاتکہ رضی اللہ عنہ کی شادی سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ شادی ہوئی۔ کس طرح انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ جب سیدہ عاتکہ رضی اللہ عنہ نے عدت پوری کر لی تو سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے نکاح کی پیشکش کی تو سیدہ عاتکہ رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ مسلمانوں کے سربراہ ہیں، میں آپ کی زندگی کے لیے دعا گو ہوں، آپ کا باقی رہنا لوگوں کے لیے مفید ہے، میرے ساتھ جس نے بھی شادی کی وہ جلد ہی زندگی سے بازی ہار گیا۔ سابقہ حالات سے یہی کچھ سامنے آیا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ان کی بات سن کر اس کے ساتھ شادی کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے، من اراد الشہادۃ فلیتزوج عاتکہ، جس کو شہادت کی تمنا ہو وہ عاتکہ سے شادی کر لے۔ ان کا یہ مقولہ لوگوں میں عام ہو گیا، لیکن سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ نے اس مقولے کی کوئی پرواہ نہ کی اور انہوں نے نکاح کا پیغام دے دیا۔ اس طرح وہ سیدہ عاتکہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ یہ زبان زد عام مقولہ حقیقت کا روپ دھار گیا۔ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ میدان کے کربلا میں شہید کر دیے گئے۔ تاریخ نے ایسا دل خراش منظر کبھی نہ دیکھا ہوگا۔ سیدہ عاتکہ رضی اللہ عنہ نے اپنے خاوند سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا اور انہوں نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے غم میں یہ اشعار کہے۔ کچھ اشعار انہوں نے عربی میں کہے۔ سیدہ عاتکہ رضی اللہ عنہ نے سیدنا حسین بن رضی اللہ عنہ کے خون میں لت پت چہرے کو زمین سے اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ جب سیدہ عاتکہ رضی اللہ عنہ نے عدت گزار لی تو شادی سے کلی طور پر کنارہ کشی اختیار کر لی۔
مروان بن حکم نے شادی کا پیغام بھیجا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا اور پوری زندگی کسی اور سے شادی نہ کی، یہاں تک کہ وہ قضاء الہی سے وفات پا گئیں۔ یہ کے بعد دیگر 4 شہداء کی بیوی سیدہ عاتقہ بنت زید رضی اللہ عنہ پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت نچھاور کرے۔ ان کی پہلی شادی عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوئی۔ اس کے بعد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ اور پھر حسین بن علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ شادی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ان تمام شہداء پر قیامت کے دن اپنی رحمت نچھاور کرے اور ان کو اپنے عمدہ انداز میں مہمان نوازی کرے۔ سیدہ عاتقہ رضی اللہ عنہ نے بظاہر پر مسرت انداز میں زندگی بسر کی، لیکن حقیقت میں انہیں یک کے بعد دیگر بڑے بڑے صدموں سے دوچار ہونا پڑا۔ انہوں نے پدر خامندوں کی شہادت کا صدمہ سہنا پڑا، لیکن یہ اللہ کی مشیت ہے اور اس کا فیصلہ تھا جس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ ہر کسی کے لیے اللہ تعالیٰ کی مشیت کو رضا اور رغبت کے ساتھ تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو تسلیم کیے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اس کائنات میں صرف اس کا امر نہیں کار فرماتا ہے، اس کے حکم کو کوئی تبدیلی کرنے والا نہیں۔ وہ حاکم ہے، اس کے حکم کا کوئی تعاقب کرنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا اپنی کتاب قرآن میں یہ ارشاد ہے، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ سورۃ التکویر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اور اللہ رب العالمین کے چاہے بغیر تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے۔ کائنات میں اللہ ہی کا حکم چلتا ہے، ساری مخلوق کی پیشانیاں اس کے ہاتھ میں ہیں، وہ سرمو بھی اللہ کے حکم کے خلاف نہیں چل سکتے۔ حکم اللہ ہی کا چلے گا۔ مخلوق علیم الحکیم اللہ رب العزت کے حکم کو تسلیم کرنے کی پابند ہے۔ اللہ پاک وہ عظیم ترین معبود حقیقی ہے اور وہ بڑا ہی معزز تدبیر کرنے والا ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد سیدہ عاتقہ رضی اللہ عنہ نے اپنی باقی ساری زندگی عبادت و ریاضت میں بسر کی۔ وہ اپنے گھر سے کسی خاص ضروری کام کے بغیر باہر نہیں نکلتی تھیں۔ وہ زندگی بھر عبادت میں مصروف رہیں اور جس نے بھی شادی کی پیشکش کی انہوں نے صاف انکار کر دیا اور دنیا اور اس کے مال و دولت اور زیب و زینت سے قطعی طور پر بے رغبتی اختیار کر لی۔ جب موت کا پیغام آیا اس پر لبیک کہا اور راضی خوشی سفر آخرت پر اپنے خالق حقیقی سے ملاقات کے لیے روانہ ہو گئیں۔ اللہ ان پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے اور انہیں اپنی خوشنودی سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے سیدہ عاتقہ کے بارے میں دیکھا، ان کے خامدوں کی شہادت کو دیکھا، ان کے صبر کو دیکھا، ان کی اللہ سے محبت کو دیکھا اور کس طرح انہوں نے اپنا آخری وقت اللہ کی عبادت میں گزارا۔ الحمدللہ ان صحابیات کی زندگی سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، بس تھوڑا غور و فکر کی ضرورت ہے اور دل کی تڑپ کی بہت ضرورت ہے۔ ظاہر ہے طلب ہوگی تو اس چیز کا احساس بھی ہوگا اور تڑپ بھی محسوس ہوگی۔ الحمدللہ یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق ہے کہ اس نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم صحابیات کے بارے میں پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، ورنہ ہم اس قابل نہ تھے۔ دنیا میں بہت سے لوگ ہیں، بہت ساری دنیا ہے، اللہ کسی کسی کو چنتا ہے اپنے لیے۔ محاسبہ ضرور کریں کہ آپ اللہ کے چنے ہوئے لوگوں میں ہیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پہ کتنا غور و فکر کرتے ہیں اور دین پر کتنے گامزن ہیں۔ الحمدللہ اب ہم دیکھیں گے سیدہ رفیدہ انصاریہ رضی اللہ عنہا، بیعت کرنے والی انصاری خاتون تھیں۔ یہ سیدہ رفیدہ انصاریہ کو رفیدہ اسلمیہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ انصار کی ایک عالم فاضل خاتون تھی۔ انصار کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
انصار میرے جان و جگر ہیں، ان قریب لوگ زیادہ ہوں گے اور یہ تعداد میں کم ہوں گے، ان میں سے نیک کی نیکی کو قبول کرنا اور خطا کار سے درگزر کرنا ہے۔ سیدہ رفیدہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کی، اور یہ ان کی خوشبخت خواتین میں شامل ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے معاہدے پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اے نبی، جب آپ کے پاس مومن عورتیں آئیں، وہ آپ سے ان امور پر بیعت کریں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، اور نہ چوری کریں گی، اور نہ زنا کریں گی، اور نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، اور نہ بہتان لگائیں گی جو اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے سامنے گھڑ لیں، اور یہ نہ نیک کام میں آپ کی نافرمانی کریں گی، تو آپ ان سے بیعت لے لیں اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت مانگے، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ الحمدللہ، اللہ کے پیارے بندے، اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت میں بتایا کہ عورتیں آپ سے بیعت کے لیے آئیں اور کیا چیز ان میں ہو تو آپ ان سے بیعت کر لیجئے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین پر ایک شرط عائد کی کہ تم اپنے خاوند کو دھوکہ نہ دینا۔ سیدہ سلمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ رشتے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ لگتی تھیں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا شرف بھی حاصل ہے، اور وہ بنی عدی بن نجار قبیلہ کی خواتین میں سے تھیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، میں نے انصار کی خواتین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی۔ جب آپ نے ہم پر یہ شرط عائد کی کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں، نہ ہم چوری کریں، نہ ہم زنا کریں، نہ ہم اپنی اولاد کو قتل کریں، اور نہ ہم کسی پر بہتان لگائیں، اور نہ ہی ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی معروف کام میں نافرمانی کریں، اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا: تم اپنے خاوند کو دھوکہ بھی نہ دینا۔ تو سیدہ سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، میں نے بیعت کی اور واپس آ گئی۔ میں نے ان میں سے ایک خاتون سے کہا کہ آپ واپس جائیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں کہ ہماری طرف سے خاوند کو دھوکہ دینے سے کیا مراد ہے۔ آپ نے فرمایا: اگر کوئی خاتون اپنے خاوند کا مال کسی دوسرے کو دے کر فخر اظہار کرتی ہے تو یہ اس کی جانب سے اپنے خاوند کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے۔ تیماردار کرنے والی مجاہدہ، جب سیدہ رفیدہ رضی اللہ عنہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کا شرف حاصل کیا اور اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا تو اپنے لیے ایک نہایت عمدہ کام کا انتخاب کیا۔ انہوں نے آپ کو زخمی مجاہدین کی خدمت اور ان کی تیمارداری کے لیے وقف کر دیا۔ ایک ایسا شخص جو زخموں سے چور ہونے کی بنا پر آپ کو سنبھالنے سے عاجز آ چکا ہے، یا کوئی ایسا زخمی شخص جس نے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اس کی راہ میں اپنا خون بہایا ہو، اس کی تیمارداری اور معاونت سے بڑھ کر بھی کوئی خدمت ہو سکتی ہے؟ بلا شبہ یہ بہت بڑی خدمت ہے، لیکن اس کی توفیق نصیب والے کو ہی ملتی ہے۔ جو شخص زخموں سے چور، درد و الم سے کراہ رہا ہو اور وہ اپنے آپ کو موت کے قریب محسوس کر رہا ہو، اس کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ہمدردی کا کوئی بول سنے جو اس کے درد و الم کو کم کرنے کا باعث بنے اور اس کے دل میں شفا کی امید پیدا کرے۔ وہ پھر سے پوری ہمت اور توانائی سے سابقہ عملی زندگی کی طرف لوٹ آئے اور اپنے اہل خانہ اور رشتہ داروں کی خدمت کا فریضہ سر انجام دے سکے اور اپنے دینی فرائض کو پوری دل جمعی کے ساتھ سر انجام دے سکے۔ سیدہ رفیدہ رضی اللہ عنہ نے ہر زخمی مجاہد کو دیکھ بھال اور تیمارداری میں رحمدلی اور خدمت گزاری کے حوالے سے ایک مثالی کردار ادا کیا۔ سبحان اللہ، ایک صحابیہ تھیں وہ، اور دیکھیں انہوں نے اپنے لیے کیا پسند کیا، لوگوں کی خدمت کرنا، خدمت خلق، لوگوں کے دکھ میں ان کے ساتھ ان کا مداوع کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنا دے
کہ ہم بھی خدمت خلق کریں اور لوگوں کے دکھ میں ان کا مداوع کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنا دے۔ ہم ان صحابیات کی خاک کے برابر نہیں، لیکن کوشش انسان کو ہمیشہ اپنی جاری رکھنی چاہیے۔ اللہ کی ذات بڑی غفور الرحیم اور جلیل القدر ہے۔ غزوہ خندق، سیدہ رفیدہ رضی اللہ عنہ نے غزوہ خندق کے دوران میں انسانی خدمت کے حوالے سے قابل قدر مثالی کردار ادا کیا۔ غزوہ خندق کے موقع پر قریش نے مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے اور اسلامی ریاست کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے عرب قبائل کو بھاری تعداد میں اکٹھا کر لیا تھا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ساتھ اپنی مدد کا وعدہ کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے حسب وعدہ اپنے لشکر کے ساتھ مسلمانوں کی مدد کی۔ یاد رہے کہ رب العزت کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ غزوہ خندق میں جو صورتحال پیش آئی، قرآن مجید اسے ان الفاظ میں بیان کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 9 سے 11 تک ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یاد کرو اللہ کا احسان جو اس نے تم پر کیا۔ جب لشکر تم پر چڑھ آئے تو ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیج دی اور ایسی فوجیں روانہ کی جو تم کو نظر نہیں آتی۔ اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا جو تم لوگ اس وقت کر رہے تھے۔ جب دشمن اوپر سے اور نیچے سے تم پر چڑھ آئے، جب خوف کے مارے آنکھیں پتھرا گئیں، کلیجے منہ کو آ گئے، تو تم لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگ گئے۔ اس وقت ایمان لانے والے خوب آزمائے گئے اور انہیں بری طرح ہلا کر رکھ دیا گیا۔ ہماری زندگی میں جو آزمائشیں آتی ہیں وہ ہمارے امتحان ہوتے ہیں، ہمارے ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ ان آزمائشوں سے ہمیں آزمایا جاتا ہے کہ ہم اللہ سے کتنے خالص ہیں۔ تو اپنا محاسبہ بھی ضرور کریں کہ آپ اللہ کی ذات کے ساتھ کتنا خالص ہیں، ہم اللہ کی ذات کے ساتھ کتنا خالص ہیں اور اپنے مسلمان ہونے کا کتنا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں ہم انشاءاللہ۔ آندھی بھی تو اللہ تعالیٰ کا ایک لشکر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مشرکین قریش اور ان کے حلیف قبائل پر چلا دیا، اور اس آندھی نے انہیں جھنجھوڑ کر رکھ دیا، ان کی دیگیں الٹا دی، ان کے چولہوں کی آگ بجھا دی، ان کے خیمے اکھاڑ دیے۔ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ اب بس ہم گئے، اور انہیں گھیرے میں لے لیا گیا۔ ان کی ہوائیاں اڑنے لگیں، انہیں کچھ بھی سجائی نہیں دے رہا تھا کہ اب وہ کیا کریں۔ انہوں نے تو یہ اندازہ لگا رکھا تھا کہ اب ہم روئے زمین کے تمام باشندوں کا مقابلہ کر سکیں گے، لیکن آسمانی لشکر کے مقابلے میں وہ ٹھس ہو گئے۔ ایک جلیل القدر صحابی سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ غزوہ خندق کی رودات کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں۔ ایک کوفے کے رہنے والے نوجوان نے سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے کہا، اے ابو عبداللہ، کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور ان کی صحبت اختیار کی ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں میرے بھائی کے بیٹے، ہمیں یہ شرف حاصل ہوا۔ اس نے پوچھا کہ تم کیا کرتے تھے، تمہارا طرز عمل کیا تھا؟ انہوں نے بتایا کہ ہم سب بڑی سر توڑ محنت کیا کرتے تھے۔ خوفی نوجوان نے کہا، اللہ کی قسم، اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر نہ چلنے دیتے، ہم انہیں اپنے کندھوں پر اٹھا لیتے۔ سبحان اللہ، اللہ کے محبوب کے ساتھ کسی محبت کا اظہار ہے نا، لیکن وہ اللہ کا محبوب ہم امتیوں کے لیے سجدوں میں روتا رہا، میرے امتی جو آخرت میں بھی امتی پکارے گا۔ کیا ہم لوگ اپنے امتی محمدیہ ہونے کا حق ادا کرتے ہیں؟ کیا ہم پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کو یاد کرتے ہیں؟ کوئی بدعت، کوئی شرک، کوئی ایسا کام کرتے ہوئے ہمارے ذہن میں وہ سوال اٹھتے ہیں کہ نبی نے تو زندگی قربان کر دی، اللہ تعالیٰ نے کتاب اتاری، ہمیں مسلمان بنایا، ہم کتنے مسلمان بنے، ہم کہاں پر کھڑے ہیں؟
اور کہاں کو جا رہے ہیں۔ ہمیں اپنے صبح شام اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کبھی کبھی جب ماحول دیکھتی ہوں کہ اپنے ارد گرد بدعت، شرک، بے حیائی، بہت سی ایسی چیزیں دیکھتی ہوں تو دل ایک دم دہل جاتا ہے۔ کاش میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ہوتی، ان سے تعلیم لیتی اور ان کا دیدار بھی مجھے نصیب ہوتا۔ لیکن اللہ نے ہمیں بے مقصد نہیں پیدا کیا ہے، ہمارا مقصد ہے، اور ہم اس وقت امتحان دے رہے ہیں، ایک ایونٹ کی تیاری کر رہے ہیں فار ایگزامپل، اور ہمیں اس کو آرگنائز کرنا ہے جنت میں جا کر برحمتک اللہ سے اچھا گمان رکھیں گے، اچھی اعمال کریں گے، اللہ کو راضی کریں گے۔ اللہ تو بہت غفور الرحیم ہے، وہ رحمان ہے، وہ ہم سے راضی ہو جائے گا اور اپنی رحمتوں بھری جنت عطا کرے گا، جہاں پر ہم پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے آب کوثر پئیں گے انشاءاللہ، اور سب اصحاب اجمعین سے ملیں گے جن کے بارے میں آج ہم پڑھ رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں۔ صحابیات سے ملیں گے، ام المومنین سے ملیں گے، لیکن ہم تب ملیں گے جب ہمارے اعمال اچھے ہوں گے۔ اللہ ہمیں ہمارے اعمال اچھے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اے امیر، اے میرے بھتیجے، اللہ کی قسم، غزوہ خندق کے دوران میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ رات کے وقت نماز پڑھ رہے ہیں، پھر آپ نے ہماری طرف جھانک کر فرمایا، آپ میں سے کون یہ خدمت سر انجام دے گا کہ وہ دشمن کے طرز عمل کا مشاہدہ کر کے ہمیں اس سے آگاہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کارنامہ سر انجام دینے والے شخص پر یہ شرط عائد کی کہ وہ واپس ہمارے پاس آئے۔ یہ کارنامہ سر انجام دینے والے کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا، لیکن ہم میں سے کوئی شخص بھی یہ خدمت سر انجام دینے کے لیے کھڑا نہ ہوا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی ادائیگی میں مشغول ہو گئے، پھر آپ نے ہماری طرف دیکھ کر فرمایا، آج کون یہ کارنامہ سر انجام دے گا کہ وہ چپکے سے دشمن کی صفوں میں جائے اور ان کی حرکات و سکنات سے ہمیں آگاہ کرے۔ شرط یہ ہے کہ وہ جاسوسی کے فرائض نہایت محتاط انداز میں ادا کرتا ہوا واپس ہمارے پاس پہنچ جائے۔ میں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے سوال کروں گا کہ وہ اسے جنت میں میرا رفیق بنا دے۔ سبحان اللہ۔ خوف و ہراس، بھوک اور شدید سردی کی بنا پر قوم میں سے کوئی شخص بھی خدمت سر انجام دینے کے لیے نہ اٹھا۔ جب کوئی بھی اس خدمت کے لیے کھڑا نہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا۔ اب میرے لیے کھڑا ہونے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حذیفہ، تم جاؤ، دشمن قوم میں چپکے سے جا کر شامل ہو جاؤ، کسی کو کان خبر نہ ہونے پائے، غور سے دیکھنا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، ان کی حرکات و سکنات کیا ہیں، وہ اس وقت کیا گل کھلا رہے ہیں، دیکھنا ہمارے پاس پہنچنے تک تیری طرف سے کسی نوعیت کی کوئی کارروائی نہ ہو۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں گیا اور چپکے سے دشمن قوم کی صفوں میں شامل ہو گیا۔ کچھ نہ پوچھئے، بڑی تیز آندھی چل رہی تھی، اللہ کے لشکر ہر چیز کو تہس نہس کر رہے تھے، سالن کی ہنڈیاں لڑھک رہی تھیں، چولہوں کی آگ بکھر رہی تھی اور خیمے تتر بتر ہو رہے تھے۔ ایسے ہولناک سمے میں ابو سفیان بن حرب کھڑا ہوا اور لشکر سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، اے خاندان قریش، میری طرف توجہ کرو، پہلے ہر کوئی دیکھ لے کہ اس کے ساتھ کون بیٹھا ہے۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جلدی سے شخص سے پوچھا جو میرے ساتھ بیٹھا تھا کہ بھائی تم کون ہو، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، میں فلاں بن فلاں ہوں۔ پھر ابو سفیان نے کہا، اے خاندان قریش، اب تم یہاں ٹھہر نہیں سکو گے، دیکھو ہماری سواریاں تباہ ہو گئیں، بنو قریظہ ہمارے مخالف ہو گئے، ہماری حالت ناگفتہ بہ ہے، اس آندھی نے ہمارا برا حال کر دیا، اللہ کی قسم ہماری دیگیں الٹ گئیں،
ہمارے چولہوں کی آگ بکھر گئی، ہمارے خیمے اکھڑ گئے، میرا مشورہ ہے کہ تم یہاں سے کوچ کر جاؤ، میں بھی جا رہا ہوں۔ یہ کہا اور پھر وہ اپنے اونٹ پر سوار ہو گیا۔ اسے چلنے کے لیے چھڑی ماری لیکن اونٹ 3 دفعہ بدک کر وہیں کھڑا رہا۔ اونٹ اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو سفیان میرے نشانے کی زد میں تھا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا یہ وعدہ میرے آڑے نہ آتا کہ تم نے کچھ بھی نہیں کرنا تو میں اپنے تیر سے ابو سفیان کو قتل کر دیتا۔ الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں سیدہ رفیدہ انصاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں، ان کا جہاد اور خدمت خلق۔ الحمدللہ ہم آگے دیکھیں گے قرآن کی آیت کی روز سے کہ کون سی آیت نازل کی گئی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ اللہ کی ذات ہم سب کو صحیح معنوں میں ان صحابیات کی زندگی سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارتیں دیں۔ اللہ ہم سے بھی راضی ہو جائے، اللہ ہمارے ہر برے کام کو درگزر کر دے اور ہمیں ہر برائی، ہر بری چیز سے محفوظ فرمائے۔ اللہ ہمارے لیے ہر چیز کو آسان کر دے، آمین ثم آمین۔ اللہ ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے اور اس قرآن کو اپنی روحوں میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔